اور اس کے بعد بڑا امتحان ایک یہ بھی آیا کہ جب ساری قوم مخالف ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی طرف ہجرت شروع کی، اور اس وقت صرف 3 لوگ مسلمان تھے جب انہوں نے ہجرت کی، ابراہیم علیہ السلام اور ان کا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی بیوی حضرت سارہ۔ یہ 3 آدمی ہجرت کر کے جا رہے تھے، تو راستے کے اندر جہاں سے ان کا گزر تھا وہاں ایک بادشاہ تھا جو بڑا ظالم اور بد کردار آدمی تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ جو بھی مسافر وہاں سے گزرتا تو ان کے ساتھ جو خواتین ہوتی تھیں، عورتیں ہوتی تھیں، تو ان عورتوں کو پکڑ کر ان کی بے آبروئی کرتا تھا، ان کی عزت لوٹتا تھا، بڑا فاسق قسم کا آدمی تھا۔ تو جب یہ اس علاقے میں پہنچے تو اس بادشاہ جو ظالم بادشاہ تھا اس کا ایک ملازم ان کو ملا، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، جب ملا تو وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے بہت اچھے آدمی لگتے ہیں، نبی کا چہرہ ہی بتاتا ہے، حسن ہی بتاتا ہے کہ یہ کوئی اچھے آدمی ہیں۔ تو اس ملازم نے کہا بھی میں آپ کو خیر خواہی کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ ابھی یہ جو بادشاہ جس علاقے میں آپ جا رہے ہیں اس کے کرندے آپ کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جائیں گے، اور بادشاہ ہر اس عورت کے ساتھ بد کرداری کرتا ہے جس کا شوہر اس کے ساتھ ہو۔ تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میری بیوی ہے، بلکہ آپ نے یہ کہہ دینا ہے کہ یہ میری بہن ہے، ورنہ اگر آپ نے کہہ دیا نا میری بیوی ہے تو اس کی بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے، اس کے شوہر کو قتل کر دیتا ہے اور اس کی بیوی سے زنا کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو بلایا اور ان کو یہ کہا کہ آگے جو بادشاہ آ رہا ہے بڑا وہ ظالم بادشاہ ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے قتل کر دے اور یہ ایسا ہمارے ساتھ یہ آزمائش ہو۔ تو آپ نے جب وہ آپ سے پوچھے کہ آپ کے کیا لگتے ہیں تو آپ نے کہہ دینا کہ میرے بھائی ہیں، اس لیے کہ میں دین میں تو تیرا بھائی ہوں، المومنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو دین کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ نے یہ کہہ دینا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ بہرحال جب اس بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ اس سے مراد یہ تھا کہ میری دینی بہن ہے، اسلام میں یہ میری بہن لگتی ہے، اختی فی الدین۔ لیکن اس ظالم بادشاہ نے پھر بھی نہ چھوڑا، بدعملی کرنے کے لیے جب حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ادھر سامنے بھی اللہ کا نبی تھا، وہ نبی کی گھر والی تھی، اللہ تعالیٰ سے برداشت نہ ہوا تو اس کو زمین نے زندہ نگل لیا، زمین کے اندر دھنستا جا رہا تھا۔ جب آدھا اس کا وجود زمین میں دھنس گیا تو پھر منت سماجت کرنے لگا، ابراہیم علیہ السلام کا مجھے چھوڑ دیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی تو پھر دوبارہ وہ بہر آ گیا، لیکن جب بہر آیا تو پھر دوسری دفعہ اس نے حملہ کیا، پھر اس کو زمین نے دھنس لیا، پھر ابراہیم علیہ السلام سے منت سماجت کی، پھر انہوں نے دعا کی، حتیٰ کہ ایسا 3 دفعہ ایسا ہوا۔ تو تیسری مرتبہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا نہ کی تو اس نے کہا میں آپ کو اپنی ایک لونڈی ہے حضرت ہاجرہ، یہ آپ کو دیتا ہوں تو آپ مہربانی کریں، میں دوبارہ آپ کی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، تو اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو بہرحال انہوں نے ان کو ایک لونڈی دی ہدیے میں، حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ تو حضرت ہاجرہ کو لے کر ان سے نکاح ہوا، بعد میں ان سے ایک بیٹا حضرت اسماعیل بھی پیدا ہوئے۔ تو ان کو لے کر جب حرمین کی طرف حجاز کی طرف آپ آ رہے تھے تو بالکل چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ ہے اور بڑی لمبی عمر میں آپ کو ملا۔ پھر اللہ نے ایک اور ان سے امتحان لیا اور فرمایا کہ اس اپنی بیوی اور بیٹے کو جنگل بیابان کے اندر نہ تو وہاں کوئی انسان ہے نہ ہی وہاں کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، ان دونوں کو وہاں چھوڑ دو۔